عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نجوم، تعویذ، روحانی عملیات اور ماورای عقائد صرف کم تعلیم یافتہ یا مڈل کلاس طبقات میں زیادہ پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاشی دباؤ، خوف اور غیر یقینی حالات کے باعث ایسے سہاروں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ دنیا کی کئی طاقتور حکمران، صدور اور امراء بھی مختلف ادوار میں نجومیوں، روحانی مشیروں، مذہبی دعاؤں اور پراسرار تصورات سے وابستہ رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ عام آدمی انہیں ذاتی مسائل کے حل کے لیے اپناتا ہے، جبکہ طاقتور طبقات اکثر انہیں نفسیاتی سکون، اقتدار کے استحکام، عوامی تاثر یا سیاسی علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ امریکہ سے لے کر روس، چین سے بھارت اور مشرق وسطیٰ تک مختلف عالمی رہنماؤں کے بارے میں ایسی رپورٹ سامنے آئی ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ طاقت، دولت اور جدید تعلیم بھی انسان کو مکمل طور پر خوف، غیر یقینی مستقبل اور روحانی تسلی کی ضرورت سے آزاد نہیں کرتی۔ امریکہ کے سابق صدر رونلڈ ریگن کا معاملہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ مشہور مثالوں میں شمار ہوتا ہے۔ امریکی اخبارات لاس اینجلس ٹائمز، دی نیو یارک ٹائمز اور دی گارڈین کے مطابق ان کی اہلیہ نینسی ریگن ایک نجومی جان کوئنگلی سے مشورہ لیتی تھیں۔ خاص طور پر 1981 میں صدر ریگن پر قاتلانہ حملے کے بعد رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ بعض صدارتی ملاقاتیں، تقاریر اور سفری شیڈولز کے اوقات تک نجومی مشوروں کی بنیاد پر ترتیب دیے جاتے تھے۔ بعد میں نینسی ریگن نے وضاحت دی کہ یہ سب صرف صدر کی حفاظت اور ذہنی سکون کے لیے تھا، مگر اس واقعے نے دنیا بھر میں یہ سوال ضرور پیدا کیا کہ کیا جدید سپر پاورز کے فیصلوں کے پس منظر بھی ایسے غیر رسمی اثرات موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح جان ایف کینیڈی کے گرد بھی سائیکک پیش گوئیوں کی کہانیاں گردش کرتی رہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ میں جین ڈکسن نامی خاتون کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے کینیڈی کے سیاسی مستقبل اور بعد میں ان کی موت سے متعلق پیش گوئیاں کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اگرچہ ان دعووں کی سچائی متنازع رہی، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ طاقتور شخصیات کے گرد ایسے پراسرار بیانیے ہمیشہ جنم لیتے رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ابراہم لنکن کا مشہور ڈیتھ ڈریم بھی تاریخ کے پراسرار واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق لنکن نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک خواب بیان کیا تھا جس میں انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ایک جنازہ دیکھا، اور بعد میں یہی واقعہ ان کی اپنی موت سے جوڑ دیا گیا۔ اگرچہ مورخین اس خواب کو خانہ جنگی کی شدید ذہنی دباؤ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، مگر عوامی تخیل میں یہ ایک پراسرار پیش گوئی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ برطانیہ کے رہنما ونسٹن چرچل بھی پراسرار کہانیاں اور تاریخی عمارتوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کی سوانح عمریوں میں گھوسٹ سٹوریز اور غیر معمولی واقعات کا ذکر ملتا ہے، اگرچہ وہ عملی سیاست میں ایک سخت حقیقت پسند رہنما سمجھے جاتے تھے۔ اسی طرح فرینکلن ڈی روز والٹ کے بارے میں بھی بعض سوانح ذرائع میں روحانی نشستوں اور غیر رسمی مشوروں کا ذکر موجود ہے، تاہم ان کی مضبوط تاریخی تصدیق محدود ہے۔ برصغیر میں اندرا گاندھی کا نام اس حوالے سے بارہا سامنے آیا ہے۔ کیتھرین فرینک کی سوانح عمری کے مطابق اندرا گاندھی کے سیاسی ماحول میں نجومی اور روحانی مشوروں کا اثر موجود تھا۔ بھارتی سیاست میں آج بھی ان کی سیاستدان انتخابات، حلف برداری یا بڑے فیصلوں کے لیے مخصوص اوقات اور نجومی مشوروں کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ رجحان صرف مذہبی عقیدت تک محدود نہیں بلکہ ثقافتی روایت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ چین بظاہر ایک سخت سوشلسٹ اور سائنسی ریاست رہا ہے، لیکن چینی تہذیب میں فینگ شوئی، کنفیوشیائی فلسفے اور روحانی توازن کے تاثرات کی جڑیں آج بھی موجود ہیں۔ ماؤ زیڈونگ کے دور میں مذہبی اور روحانی سرگرمیوں کو محدود کیا گیا، مگر چینی معاشرے سے یہ تاثرات مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکے۔ موجودہ قیادت خصوصاً شی جن پنگ کے دور میں بھی چینی مذہب کے احیاء اور ثقافتی شناخت پر زور دیا جاتا ہے، جس میں روایتی فلسفے کا ایک نرم اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ روس میں ولادیمیر پیوٹن کے دور میں روسی آرتھوڈاکس چرچ اور ریاست کے تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ بین الاقوامی میڈیا خصوصاً رائٹرز اور یورپی تجزیاتی رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ روسی سیاسی کلچر میں بعض غیر رسمی اور روحانی مشیروں یا روایتی عقائد کا اثر موجود رہا ہے، اگرچہ ان دعووں کی مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔ اس سے پہلے جوزف اسٹالن مذہب کے سخت مخالف تھے، لیکن سوویت ریاست بھی معاشرتی سطح پر روحانی رجحانات کو مکمل ختم نہ کر سکی۔ مشرق وسطیٰ میں مذہب اور سیاست کا تعلق ہمیشہ زیادہ گہرا رہا ہے۔ ایران کے شاہ محمد رضا پہلوی اور لیبیا کے رہنما معمر قذافی کے بارے میں مختلف سوانحی حوالوں میں روحانی مشیروں، پراسرار رجحانات اور مذہبی علامتوں کے استعمال کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو بارہا یروشلم کے مقدس مقام ویسٹرن وال پر دعا کرتے نظر آئے ہیں، جبکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کرونا وبا اور
دیگر قومی مواقع پر دعائی اجتماعات منعقد کیے۔ یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ جدید سیاست میں مذہب اب صرف ذاتی عقیدہ نہیں بلکہ عوامی تاثر، قومی شناخت اور سیاسی علامت کا حصہ بن چکا ہے۔ ان تمام مثالوں سے ایک اہم حقیقت سامنے آتی ہے: انسان خواہ عام شہری ہو یا دنیا کا طاقتور ترین حکمران، وہ مکمل طور پر خوف، غیر یقینی مستقبل اور روحانی تسلی کی خواہش سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ فرق صرف یہ ہے کہ عام آدمی تعویذ، نجومی یا روحانی عملیات کی طرف ذاتی مسائل کے حل کے لیے جاتا ہے، جبکہ طاقتور طبقات انہیں تصورات کو کبھی نفسیاتی سکون، کبھی اقتدار کی تحفظ، کبھی عوامی حمایت اور کبھی سیاسی علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تاہم اس پورے تاریخی ریکارڈ میں کوئی مضبوط ثبوت موجود نہیں ہے کہ عالمی جنگیں، بڑی ریاستیں، پالیسیاں یا عالمی معاہدے واقعی ماورائی طاقتوں کے زیر اثر طے کیے گئے ہوں۔ اصل فیصلہ سازی ہمیشہ طاقت، ریاست، مفاد، معیشت، عسکری حکومت، عملی اور ذہنی حقائق پر مبنی رہتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی موجود ہے کہ مذہب، دعا، نجوم اور روحانی رجحانات انسانی نفسیات کا ایسا حصہ ہیں جو اقتدار کے ایوانوں تک بھی پہنچتے رہے ہیں اور شاید مستقبل میں بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود رہیں گے۔